السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اللہ ہم سب کو ایسے ہی خوش رکھے، آمین۔ تو میں آج بتانے والی ہوں آپ لوگوں کو کہ چپ رہنے کے فائدے اور زیادہ بولنے کے نقصانات۔ چپ رہنے کا سب سے زیادہ فائدہ تو یہ ہے کہ چپ رہنا بھی عبادت ہے، اور زیادہ بولنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ انسان گناہوں میں، کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، ایک منٹ۔ تو زیادہ بولنے کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں مبتلا کئی بار انسان ہو جاتا ہے۔ تو وہ کس طرح؟ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ چپ رہنے کے جو فائدے ہیں، چپ رہنا جو ہے انسان کو متقی، ایک پرہیزگار کی طرح جو ہے ایک بنا دیتا ہے۔ متقی، پرہیزگار، اور چپ رہنے سے جو قوت اور ملتی ہے، چپ رہنے میں جو مزہ ہے، اگر ایک بار انسان سیکھ لے چپ رہنا تو پھر وہ بات کرنے کو ایک بڑا بوجھ سمجھے گا کہ زیادہ بات کرنا مجھے بالکل بھی نہیں پسند ہے، اب میں چپ رہنے میں ہی مجھے مزہ آ رہا ہے۔ چپ رہ کر میں اللہ کی عبادت کروں گی، استغفار پڑھوں گی، لا حول ولا قوت، اس کو کثرت سے پڑھیں گے تو اس سے جو ہے میرے فائدہ ہے، اس سے جو مجھے فائدہ حاصل ہوگا، فائدہ پہنچے گا دین میں بھی، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ اور میں اگر زیادہ بولوں گی اس سے جو ہے میرا دل جو ہے مردہ بھی ہو جاتا ہے، اور عبادت میں لذت نہیں آتی ہے، صرف من کرتا ہے آپ خالی فضول لائنی بات کرتے رہو، بڑبڑ بڑبڑ کرتے رہو۔ اس سے جو ہے نا دنیا کے یہ نقصان بھی ہے اس سے کہ زیادہ بولنے سے جو ہے انسان کی جو عزت ہے وہ بھی جو ہے کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کچھ اچھا بھی بات اگر کوئی بول رہا ہے زیادہ بڑبڑانے والا، تو سوچیں گے کہ وہ تو ایسے ہی بولتے اینی ٹائم رہتا ہے، اینی ٹائم تو وہ ایسے ہی بولتے رہتا ہے، اتنا بات کا جو ہے ویلیو نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو ہے ایک ہی بات بولے، قیمتی بات بولے، سوچ سمجھ کر بولے۔ جب بھی آپ بات کر رہے ہیں تو پہلے آپ 100 مرتبہ اس کو سوچ لیجئے کہ میں کیا بولنے والی ہوں، کیا بولنے جا رہی ہوں۔ یہ بولنے سے مجھے آگے والے کو تکلیف تو نہیں پہنچے گا، یہ بولنے سے میرے اللہ تو ناراض نہیں ہوں گے، یہ بولنے سے کہیں میں ایسا کوئی گناہ نہ کر دو جس سے مجھے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو جاؤں۔ تو یہ سوچ سمجھ کر جو ہے 100 مرتبہ کوئی بھی بات کو آپ سوچ لیجئے، پھر اس کے بعد بولیے۔ انشاءاللہ اللہ اس کا آپ کو ضرور اجر دے گا، اور اس سے جو ہے آپ اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ قرب حاصل ہوگا۔ اور زیادہ بولنے سے جو ہے جب بھی آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، اکیلے تو بات بنتی نہیں، جب کوئی دو بھی صرف مل گیا، 4 تو چھوڑیے، 2 بھی اگر مل گیا تو بھی ہم لوگ جو ہے بات کھل جاتی ہے، اور ہم لوگ ہنسی مذاق میں جو ایسا کبھی بڑھ چڑھ کے بول دیتے ہیں آگے والے کو خوش کرنے کے لیے، تو یہ بھی تو گناہ ہے۔ اگر ہم لوگ ہنسی مذاق میں کئی بار اپنے لذت کے لیے آگے والے کو کچھ ایسی بات بول دی جس کی وجہ سے ان کے دل میں تکلیف پہنچ گئی، وہ بھی تو گناہ ہے۔ اگر ہم لوگ کبھی کبھار جو ہے زبان ہے، انسان ہے، کئی کبھار بولنے میں جو ہے ایسی ایک ورڈ جو نکل جاتی ہے جس کو ہم نکالنا بالکل بھی نہیں چاہتے، ہم بھی جانتے کہ وہ ورڈ نکالنے سے گناہ ہے، پھر بھی باتوں بات میں نکل جائے تو ایسا کوئی گناہ ہو جاتا ہے جو کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں انسان۔ باتوں بات میں زبان سے جو نکل جائے تو کبیرہ گناہ میں جو ہے مبتلا ہو جاتا ہے وہ گناہ۔ تو وہ کبیرہ گناہ ایسا ہے جو اللہ سے اس بارے میں آپ معافی مانگیے گا تو ہی اللہ تبھی اس کو معاف کریں گے۔ اور اب کوئی بھی ہم لوگ گناہ کرے، سمپل ایسا یا اللہ معاف کر دے، تو انشاءاللہ اللہ ضرور معاف کرے گا۔ بٹ وہ جو گناہ ہے کبیرہ، اس کے بارے میں آپ کو یاد کر کے کتنا انسان کو گناہ یاد رہے گا۔ ہم لوگ دن بھر میں نہ جانے کتنا سارے گناہ کر رہے ہیں، ہم کتنا گناہ یاد رکھیں گے، اس کے بارے میں بول کے اللہ میں فلانا گناہ کی تھی، مجھے معاف کر دیجیے گا، تب وہ معاف ہوگا۔ اگر ایسا آپ اس کے بارے میں نہیں بول کے اگر ایسا معافی نہیں مانگ رہے ہیں تو کل قیامت کے دن آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا، کل قیامت کے دن اس کا سزا آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ تو کبیرہ گناہوں سے بھی آپ بچیے گا، اور آگے والے کو تکلیف دینے سے بھی بچ جائیے گا، اور جو ہے ہر طرح کی یعنی کہ گناہوں سے آپ بچ جائیے گا۔ اگر آپ کم بولتے ہیں تو، اگر آپ سوچ سمجھ کر بولتے ہیں تو، اگر آپ اپنے نفسانی خواہشات کو جو ہے اپنے قابو میں رکھتے ہیں تو یہ کوشش کریں کہ ہم لوگ اگر کچھ بولیں گے تو سوچ سمجھ کے بولیں۔ اگر جہاں ہم کو اگر 5 بات کرنا ہے وہاں ہم 2 ہی بات کریں گے، اس سے جو ہے ہمارا بھی فائدہ ہے، اور اللہ بھی خوش ہوں گے، اس سے اچھا جو ہے ہم عبادت کر لیں گے۔ تو عبادت میں دل لگائیں، اور کم بولنے کی اپنی عادت بنائیں۔ جب آپ کم بولنے لگیے گا، عادت آپ کی جب بن جائے گی تو آپ کو زیادہ بولنے میں جو ہے بوجھ محسوس ہوگا کہ میں زیادہ نہ بولوں تو اچھا ہے، کم بولوں تو اچھا
تو ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم لوگ بولے تو قیمتی بات بولے، اور ہم لوگ کم ہی بولے، اور بولے بھی تو قیمتی بات بولے، آمین۔ اور اپنے نفسانی خواہشات کو جو ہے اپنے قابو میں رکھے، اس کے لیے اللہ ہمیں توفیق دے۔ اور میں آپ کو چھوٹی سی ایک واقعہ سناتے چلوں۔ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے، ان کی بیوی کے پاس وہ گئے، اور نہ جانے کوئی بات سے ان کی بیوی جو ہے ناراض تھی ان سے، اور انہوں نے کہا کہ چلو روم میں کچھ رومانس، اپنے میاں بیوی ہوتا ہے نا، تو وہ ان کی بیوی جو ہے وہ منع کر دی جانے سے روم میں، اور پھر وہ دوبارہ کہے چلو، تو ان کی بیوی پھر دوبارہ بھی منع کر دی۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اور وہ تیسرے مرتبہ جو ہے زور سے بولے کہ چلو۔ تو ایک تو ان کی بیوی پہلے سے غصے میں تھی، اور جو ان کے غصے میں بولنے کی وجہ سے ان کی بیوی کو اور زیادہ غصہ آ گیا، اور وہ غصے میں بول پڑی کہ ہٹیے جہنمی، میں نہیں جاؤں گی۔ تو وہ بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور وہ غصہ میں بول دیے کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق، اللہ اکبر۔ تو کچھ دیر بعد بیوی کو سمجھ آئی کہ مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا کہ آپ جہنمی ہیں، اور پھر شوہر کو بھی سمجھ آیا اگر وہ بول ہی دی کہ میں جہنمی ہوں تو مجھے ایسا تو نہیں بولنا چاہیے تھا کہ 3 طلاق۔ اب دونوں کشمکش میں اور پریشان میں ہیں کہ اب میں کیا کروں۔ وہ بادشاہ جو ہے بڑے بڑے مفتی صاحب کے پاس اور بڑے علماء کے پاس گئے، اور اپنے حال بیان کرے کہ اس کا کیا مسئلہ نکلے گا، میرے بیوی کو طلاق ہوا یا نہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ تو کسی نے جو ہے اس کا فتویٰ کوئی نہیں دیا کہ یہ تو آخرت میں ہی پتہ چلے گا کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے، کس کے نام اعمال دایاں ہاتھ میں اور کس کے نام اعمال بایاں ہاتھ میں ملنے والا ہے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور تو کوئی جو ہے مفتی عالم کوئی اس بارے میں جو ہے صحیح آنسر نہیں دیے۔ اور پھر بعد میں ایک بادشاہ کو پتہ چلا اس بارے میں، جو بہت بڑے وزیر اعظم تھے، تو ان کو جب پتہ چلا تو وہ کہنے لگے کہ وہ بادشاہ کو بلا کے لے کے آؤ جو اس بات سے پریشان ہے۔ تو پھر سب نے ان کو بلایا، اور جب وہ ان کے پاس گئے تو پوچھے کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ میری بیوی کا طلاق ہوا یا نہیں، میں جنتی ہوں یا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری زندگی میں کوئی بھی ایسا ایک واقعہ گزرا جس کی وجہ سے تم اللہ کے ڈر سے وہ گناہ کرنے سے بچ گئے۔ وہ بادشاہ ان سے پوچھے، وہ وزیر اعظم ان سے پوچھے، تو یہ بادشاہ نے کہا ہاں، ایک بار میرے گھر میں ایک جو باندھی ہوتی ہے، یعنی کہ گھر کی جو ماسی ہوتی ہے، گھر کے کام کرنے والی، تو وہ میرا بیڈ صحیح کر رہی تھی، اور میں گھر میں جب گھسا تو اس کی جوانی خوبصورتی کو دیکھ کے جو ہے میرا دل جو ہے پھسل گیا، اور میں ان کی طرف آگے بڑھنے لگا۔ تو وہ جو ماسی جو تھی باندی، وہ سمجھ گئی کہ بادشاہ کا نیت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، تو وہ باندی فوراً بول پڑی اے بادشاہ اللہ سے ڈر۔ تو میں جو ہے لڑکھڑا گیا، اور میں وہ باندی کو بھیج دیا اور اللہ سے معافی مانگا، اور میں یہ ڈر سے چھوڑ دیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کے ڈر سے میں وہ گناہ کرنے سے باز آ گیا۔ تو میرے ساتھ یہ ایک واقعہ جو پیش آیا جس وجہ سے میں اللہ سے ڈر کے یہ کام نہیں کیا۔ تو وہ بادشاہ بولے کہ وہ وزیر اعظم بولے کہ نا آپ جنتی ہے، میں فتویٰ دے رہا ہوں آپ جنتی ہے۔ تو وہ گھر آگے جب سب کو پتہ چلا کہ وزیر اعظم بادشاہ کو فتویٰ دے دیے کہ وہ جنتی ہے، تو سب جگہ ہلہ پورا ایک دم شور مچ گیا کہ کون ایسا انسان ہے جو جنت اور دوزخ کا جو ہے فتویٰ دے رہا ہے، کون جنتی ہے کون دوزخی ہے۔ تو سب ان کے پاس گئے اور بولنے لگے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے، تو آپ کو کون بولا، آپ کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں۔ تو وہ بادشاہ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا قرآن کہہ رہا ہے۔ تو یہ آیت سنو، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو اپنے بری خواہشات سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو جب قرآن بتا رہا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو یہ قرآن فتویٰ دے رہا ہے، تو وہ جب جنتی ہے تو ان کی بیوی کو جو ہے طلاق نہیں ہوا۔ تو انسان اپنے خواہشات کو، اپنے نفسانی خواہشات کو جو ہے اپنے قابو میں رکھے اور کم بولے، اس سے جو ہے ہم لوگوں کا دین اور دنیا دونوں جہاں کا فائدہ ہے۔ اگر میری بات سے آپ لوگوں کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔